عمری حضرات ابو بکر کی خلافت امامت کے لیے ایک بات نکالتے ہیں کہ جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کمزور ہوئے، کچھ بیماری میں مبتلا ہوئے، تو اسے کہا کہ آپ نمازیں پڑھاؤ، اور یہ 18 نمازیں اس نے پڑھائیں، تو یہ اس بات کی نص ہے، ثبوت ہے کہ آپ نے اس کو چن لیا امامت کے لیے مسلمانوں۔ اس کے بارے میں عمری حضرات کی کتب میں کہاں ایسا ذکر ہے اور اس کا ابطال کیا ہے اور یہ کس طرح سے ہے؟ کائنڈلی یہ تھوڑا سا واضح دیکھیں، یہ خود ان کا اجماع ہے، یہ تو عوام کے لیے بات بتاتا ہے نا، یہ بات کوچہ بازار میں بتاتے ہیں کہ بھائی ان کو نماز کے لیے حکم دیا، نماز کے لیے حکم دیا گیا، یہ گلیوں میں یہ لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن ان کا اپنا جو اجماعی مسئلہ ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ نص نہیں۔ عمر کا اپنا قول ہے، ان استخلف فقد استخلف من هو خیر منی وان اترک فقد ترک من هو خیر من، بیعت ابی بکر کان فلتتن، بیعت ابی بکر جو ہے بغیر کسی سوچے سمجھے منصوبے کے بغیر بنا ہے۔ تو یہ ان کا اجماع ہے، ابو بکر کا اپنا قول ہے، عمر کے اقوال ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جانب نہ کوئی اشارہ تھا، نہ کوئی سجیشن تھا، نہ کوئی نص۔ جہاں تک بات رہی کہ نماز کے لیے، نماز میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ نماز کو ابو بکر کو نماز سے عزل کیا گیا تھا، نماز سے ابو بکر کو عزل کیا گیا تھا، اور نماز کو بلکہ وہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ عائشہ کو رسول پاک صلی اللہ، بلکہ ان کی اپنی کتابوں میں ہے کہ عائشہ نے اپنے والد کو نماز کا کہا تھا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ انکن صواحب یوسف، کہ آپ جو ہیں صاحبات یوسف، کہ یوسف کے عائشہ کی اپنی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ آپ صواحب یوسف ہیں۔ صواحب یوسف کون ہے؟ وہ مصر کی خواتین زلیخا، جو منصوبے بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف ان پہ جھوٹ باندھا، ان کو تہمت لگایا، ان کو بہت سارے منصوبے بنائے، آخر میں ان کو جیل بھیج دیا گیا۔ تو ان کو عائشہ خود کہتی ہے کہ اسی معاملے پہ، امامت ابو بکر کے معاملے میں مجھ سے کہا کہ صواحب یوسف۔ اجازت دیجیے میں وہ احادیث آپ کو دکھاتا ہوں۔ علی مدد، خدا حافظ۔ جی شکریہ، خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب ہے بخاری، چاپ دار حیات تراث، کہ نبی، وہ عائشہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ مروا ابا بکر لیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ عائشہ نے کہا کہ وہ اس کو بہت رونا آتا ہے، ابو بکر جو ہے بہت نرم دل آدمی ہے، اذا قام مقامک لم يستطع ان يصلي بالناس، جب کہ آپ کی جگہ پہ کھڑا ہوگا نماز کے لیے تو اسے نماز نہیں پڑھایا جائے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مروا ابا بکر لیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ نماز پڑھو۔ فعادت عائشہ نے پھر اپنی بات دہرایا کہ اسے نماز نہیں پڑھایا جائے گا۔ فقال موری ابا بکر فلیصلی بالناس انک صواحب یوسف، ابو بکر کو نماز پڑھنے کا حکم دو، آپ لوگ صواحب یوسف ہو۔ عائشہ سے کہا کہ آپ جو ہیں صاحب یوسف، صاحب یوسف وہی کافرہ عورتیں، بلکہ کافر عورت زلیخا، جو ایک نبی کے خلاف منصوبہ بندی پیش کر رہا تھا۔ اچھا، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کیا ابو بکر کو بولو نماز پڑھا دو، ٹھیک ہے؟ عائشہ کہہ رہی ہے اس سے نماز نہیں پڑھایا جاتا۔ عائشہ سچ کہہ رہی ہے یا جھوٹ کہہ رہی ہے؟ اس سے نماز تو اسے، یہ کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اسے نماز سے پڑھایا گیا ہے، تو اس کی بات یہ تو صحیح نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عائشہ سے فرماتے ہیں کہ اب اپنے ابے سے کہہ دو کہ نماز پڑھاؤ، یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے نا کہ کوئی امام جماعت ہو جائے۔ عائشہ حکم کی تعمیل نہیں کرتی، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے کہتی ہیں کہ آپ صاحبہ یوسف ہیں اس حکم میں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کہ آپ صاحبہ یوسف ہیں، اس میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ یہ کس کی حدیث ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کی حدیث ہے، اس نے بھی غالباً عائشہ ہی سے سنا ہے۔ کوئی یعنی اگر بات یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ سے ابو بکر کو نماز پڑھنے کا کہو، وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں، ابو بکر تو بہت رقیق القلب آدمی ہے، اس سے نماز نہیں پڑھایا جاتا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ تو صاحب یوسف ہیں، اس میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے۔ صاحب یوسف وہ ہیں جو ایک منصوبہ بنانی والی عورت ہے، بہت شوم عورت ہے، بہت خبیث عورت ہے۔ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے، ایک نبی علیہ السلام کو بدنام کرنے کے لیے، اور اپنے دنیائی گٹھیا مقاصد کیا تھا کہ اس کے زنا ہو جائے نا، زلیخا کا مقصد کیا تھا کہ اس کا ایک گٹھیا بہت ہی شیطانی مقصد ہے ایک نبی کے خلاف۔ سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ گٹھیا مقصد ہے، بہت ہی کفرآمیز مقصد ہے، عین شرک مقصد ہے کہ زنا ہو جائے نستجیر باللہ ایک معصوم نبی کے ساتھ، اور اس کے لیے وہ منصوبے بنائے جا رہے، دروازہ بند کر دو، اس کے قمیص پھاڑ دو، پھر اس پہ تہمت لگاؤ کہ اس نے مجھ پہ زنا کرنے کی کوشش کیا، پھر اس کو جیل بھیج دیا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عالم بالقرآن ہے، اس بات کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے نا، عالم بالقرآن ہے بلا شک۔ دوسری بات یہ ان کو یوسف علیہ السلام کی کہانی معلوم ہے اچھی طرح،
تیسری بات یہ ہے اگر عائشہ اور ابو موسیٰ اشعری کی روایت صحیح ہے کہ عائشہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 دفعہ کہا ہے کہ ابو بکر سے کہ نماز پڑھو، عائشہ کہتے ہیں اس سے نماز نہیں پڑھا جاتا، تو اتنا بڑا تہمت لگا دیا، اتنی بڑی گالی کہ آپ صاحبہ یوسف ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ وہی حدیث ہم جو ہمارے ہاں ہے کہ عزیزو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو نماز پڑھنے کا نہیں کہا تھا، عائشہ نے اپنی جانب سے تاکہ خلافت ابے کو ملے، لیکن نبی ابھی بیمار ہے جا نہیں سکتے، والد کو بھیج دیا نماز کے لیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ ایک بہت ہی شوم منصوبہ، ایک بہت ہی خبیث منصوبہ ہے، دنیائی مقاصد یعنی خلافت پہ قبضہ کرنے کا منصوبہ ابھی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، یہ مقصد بنا رہے ہیں، تو یہ یہاں پہ یہ مناسبت ہے کہ یہ کفرآمیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ کفرآمیز بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ان کے حکم کے بغیر ابو بکر کو نماز کے لیے بھیجا جا رہا ہے، جبکہ وہ خود زندہ ہے، ان کے برحق وسیع ہیں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ بات صحیح آتی ہے کہ وہ عائشہ سے کہہ دے کہ تو کیا ہے، تو صاحبہ یوسف ہے، تو وہی عورت ہے جو یوسف کے ساتھ انہوں نے منصوبہ بنایا تھا۔ پھر یہ کیونکہ یہ جملہ مشہور تھا اس زمانے میں، عزیزو یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ نبی نے تو عائشہ سے یہ کہا ہے کہ تو صاحبہ یوسف ہے، تو اس کو جوڑ کر کے ایسا حدیث ان لوگوں نے بنا دیا کہ اصل بات یہ ہے کہ بھائی ابو بکر سے کہا تھا کہ نماز پڑھو، عائشہ وہ مان نہیں رہی تھی، کہتے ہیں کہ یہ رقیق القلب آدمی ہے، تو اس لیے ان کو صاحبہ یوسف کیا۔ لیکن اس پہ آپ غور کیجئے، اس میں آپ سوچئے، تو یہ اس میں تزویر کے اور کذب کے آثار واضح ہیں۔ پھر آگے جا کر اسی بخاری میں اسی صفحے میں ملاحظہ فرمائیے، یہ بخاری ہے، چاپ دار احیاء تراث العربی، صفحہ نمبر 136، حدیث نمبر 683۔ عائشہ نے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر کو حکم دیا کہ نماز پڑھے، فکان یصلی بہم، کہ رسول پاک صلی اللہ عائشہ نے ابو بکر نے نماز پڑھانا شروع کر دیا۔ فقال عروہ فوجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی نفسی خفہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی۔ فخرج فاذا ابو بکر یؤم الناس، وہ آ گئے ابو بکر امامت کر رہے تھے لوگوں۔ فلما راہ ابو بکر استاخر، جب ابو بکر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ابو بکر ہٹ گئے۔ فاشار ان کما انت، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تو وہیں رہے۔ فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى ابی بکر وابو بکر الى جنبه، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر بیٹھ گئے اور نماز پڑھانے لگے اور ابو بکر ساتھ تھے۔ فکان ابو بکر یصلی بصلاۃ الناس والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر، عائشہ کا قول یہ ہے کہ اس میں ایک جماعت میں 2 امام تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے ابو بکر کو، اور ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے۔ یہ عجیب بات ہے، عجیب جملہ ہے۔ اچھا کہ اس طرح کے جماعت مسلمانوں کا ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک میں ایک امام ہو پر اس کا معموم جو ہے وہ بقیہ معمومین کا امام ہو۔ تو دوسری حدیث ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس میں یہ ہے ابو بکر کو ہٹا دیا وہاں سے۔ پھر بخاری کی کتاب عزیز و ملاحظہ فرمائی، بخاری ٹھیک ہے نا، صفحہ نمبر 141، حدیث نمبر 712، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مریض ہو گئے، بیماری میں، اسی بیماری میں ان کی وفات ہو گئی۔ اب بھلے کوئی آنے والا آیا، ان کو کہا کہ نماز کا وقت ہے۔ فقال امروا ابا بکر فلیصلی، انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر کو کہہ دو کہ نماز پڑھا دے۔ تو میں نے کہا کہ ابو بکر جو ہے بہت نازک دل آدمی ہے، اگر وہ آپ کی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں تو وہ رونا شروع کر دے گا، تو وہ نماز نہیں پڑھا سکے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دے۔ تو پھر میں نے وہی بات دوبارہ دہرا دی۔ جب تیسری چوتھی مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو میں نے وہی جواب دہرا دیا، تو فرمایا کہ انکن صواحب یوسف، کہ آپ یوسف کے ساتھی ہیں، یوسف کے ساتھ جو عورتیں ہیں انہی میں سے۔ مروا ابا بکر فلیصلی، ابو بکر سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دے۔ فصلى وخرج النبي صلی اللہ علیہ وآلہ يهادى بين رجلين، تو ابو بکر نے نماز شروع کر دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکل آئے اور 2 شخص ان کو لے کے جا رہے تھے، وہ ایک امیر المؤمنین علیہ السلام ہے، ایک فضل بن عباس، نام نہیں لے رہی عائشہ کیونکہ ان کو دشمنی ہے۔ كان ينظر اليه يخط برجليه الارض، تم ایسا ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بیمار ہیں، وہ قدم نہیں اٹھا سکتے، یعنی ان کو بغلوں سے اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، ان کے پیر جو ہیں زمین پہ لکیر بنا رہے ہیں، ان کے پیر، ان کے قدم مبارک زمین پہ لکیر بنا کر وہ کھینچتا ہی جا رہا ہے، قدم نہیں اٹھایا جا رہا ان سے، ان کی اتنی بیماری شدید ہے۔ فلما رآہ ابو بکر ذهب ان يتأخر، ابو بکر نے جب ان کو دیکھا تو ابو بکر وہاں سے ہٹنے لگا۔ فاشار ان صلی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نماز پڑھ۔ فتأخر ابو بکر پیچھے ہٹ گیا، ورسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وہ ابو بکر یسمع الناس التکبیر، ابو بکر صرف لوگوں کو کیا کر رہا تھا؟ ابو بکر صرف لوگوں کو تکبیر سنا رہا، ابو بکر صرف لوگوں کو تکبیر سنا۔ ابو بکر نے نماز نہیں پڑھا، ابو بکر کا عزل ہوا، یہ حدیث صریح ہے کہ ابو بکر کا عزل ہوا۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ابو بکر کو سے کہہ دو کہ نماز پڑھو، تو یہ ہمارے نزدیک یہ حجت نہیں ہے، یہ ایک جھوٹ ہے، تہمت ہے۔ اگر واقعاً
اگر واقعاً ابو بکر سے کہا تھا کہ ابو بکر کو نماز پڑھو تو اس میں تو پھر ان کے یہ جملہ کہنے کا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی تصحیح نہیں ہے کہ وہ عائشہ سے کہہ دے، عائشہ سے کہہ دے کہ تو صاحبہ یوسف ہے. یہ جملہ بہت ہی عظیم جملہ ہے کہ تو صاحبہ یوسف ہے. تو وہی عورت صاحبہ یوسف نے جو یوسف علیہ السلام پہ جو ظلم کیا ہے، یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل میں رہے، پہلے ان کے منصوبے بناتی رہی نا، اسی کی وجہ سے کہ یوسف کے ساتھ کوئی غلط کام ہو جائے، دنیائی کام. یعنی ایک منصوبہ باز عورت جو پلاننگ کرتی ہے اپنی دنیائی مقصد پہنچنے کے لیے، یہ بالکل یہ اسی شیعہ مقاصد کے ساتھ صحیح اترتا ہے یہ بات کہ عائشہ جو تھی وہ اپنی طرف سے اپنے والد کو بولا ہے کہ تم جا کے نماز پڑھا دو. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے تو باوجود اس کے وہ نہایت بیمار تھے، آ کے انہوں نے ابو بکر کو پیچھے ہٹایا ہے، ابو بکر کو پیچھے ہٹایا اور ابو بکر کا عزل کیا ہے نماز سے. اتنی بے عزتی ہو گئی اور عائشہ کو بھی انہوں نے اس طرح گالی دیا کہ تو صاحبہ یوسف ہے. اگر لوگ کہتے ہیں صاحبہ یوسف کے لیے کہنا کوئی صحیح وجہ آپ نکالیں کہ اس اب عائشہ کہتی ہے کہ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھا دو، اور میں نے کہا کہ وہ اس کو رونا آتا ہے، یہ بیچارہ کمزور دل ہے بھائی، نازک دل ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا کہ تو صاحبہ یوسف ہے. تو اس اتنی بڑی جملہ کہ آپ صاحبہ یوسف ہیں اور عائشہ کے جواب میں تناسب کیا ہے؟ کوئی تناسب ہی نہیں ہے، کوئی تناسب ہی نہیں ہے. اتنا عظیم جملہ، اتنا عظیم گالی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا، سوائے اس کے آپ مان لیں کہ عائشہ نے اپنی طرف سے اس کو اپنے والد کو بھیجا تھا.